ایران کا اسرائیل کے خلاف جوابی آپریشن وعدہ صادق 3 شروع کر دیا گیا ہے۔ ایران کے حملے میں 40 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے 40 طیاروں کی عراق کی حدود سے ایران کی طرف پرواز دیکھنے میں آئی۔ تہران پر ایک اور اسرائیلی حملہ ہوا۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں دھماکوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا ہے۔ ہمدان، تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میزائل سے وسطی اسرائیل میں 9 عمارتیں تباہ کی گئی ہیں۔ ایرانی میزائل سے سینکڑوں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ میں کویتی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی گفتگو سامنے آئی۔ ایران پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب خطے میں امن کی کوشش جاری تھی۔ کویتی سفیر نے کہا کہ قیام امن کشیدگی یا بمباری سے نہیں آئے گا۔ امریکہ نے ایرانی حملے روکنے میں اسرائیل کی مدد کی ہے۔ امریکہ کی ایران کو امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے پر سنگین نتائج کی دھمکی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کا ایران پر اسرائیل کے حملوں کا دفاع سامنے آیا ہے۔ امریکی سفیر نے کہا، اسرائیلی حکام نے بتایا بمباری دفاع کے لیے ضروری تھی۔ ہر خود مختار قوم کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل بھی اپنے دفاع کے حق سے مستثنی نہیں ہے۔ اسرائیلی حملوں میں سینئر ملٹری افسران سمیت 78 افراد کو شہید کیا گیا ہے۔ اسرائیل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل میں بیان سامنے آیا۔ ایرانی سفیر نے کہا، اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور سلامتی کونسل اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی راہ کو ہموار کرے۔ اسرائیل نے حملہ ایسے وقت میں کیا جب عالمی ایجنسی ایران میں کام کر رہی ہے۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے۔ اسرائیلی اقدامات پر تشویش ہے۔ امن کوشش اسرائیل کارروائیوں سے ناکام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد اور صدر ٹرمپ میں ایران اسرائیل کشیدگی پر گفتگو ہوئی ہے۔ ایران اور اسرائیل سفارتی ذرائع سے معاملات بہتر بنائیں۔ سعودی امریکی تعلقات میں یہ کہا گیا ہے، مشرق وسطیٰ میں امن اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ اس وقت ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت ہوئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایران کے ایٹمی پروگرام پر تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، 100 ہائپرسونک میزائل داغے گئے۔ کئی ایرانی میزائل تل ابیب میں گرے ہیں اور یروشلم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ ایرانی میزائل سینٹرل اسرائیل کے 7 مقامات پر گرے۔ تل ابیب، یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ لگ گئی ہے۔ آپ کو انتہائی عام صورتحال سے 365 نیوز اپڈیٹ کر رہا ہے۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ صورتحال ہے۔ پہلے حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور پھر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے دوسرا حملہ بھی تہران پر سامنے آ رہا ہے۔ تہران پر ایک اور اسرائیلی حملے کی آواز آ رہی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے مہر آباد ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے۔ ہمدان، تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی میزائل سے وسطی اسرائیل میں 9 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ ایرانی میزائل سے سینکڑوں عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اقوام متحدہ میں کویتی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو آئی۔ کویتی سفیر نے کہا کہ ایران پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب خطے میں امن کی بات چل رہی تھی۔ قیام امن کشیدگی یا بمباری سے نہیں آئے گا۔ امریکہ نے ایرانی حملے روکنے میں اسرائیل کی مدد کی ہے۔ امریکہ کی ایران کو امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے پر سنگین نتائج کی دھمکی بھی سامنے آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کا ایران پر اسرائیل کے حملوں کے حوالے سے بھی تذکرہ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے بتایا کہ ہر خود مختار قوم کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔
اسرائیل بھی اپنے دفاع کے حق سے مستثنی نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس حملے کی مذمت کرنے کے بجائے اس حملے کا دفاع سامنے آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے کیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر بلا اشتعال حملے کی روس کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ روسی سفیر نے کہا ہے کہ یہ حملہ امن کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی ایک سنگین کوشش ہے۔ دوسری جانب عاصم افتخار پاکستانی مندوب نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کرے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف جوابی آپریشن وعدہ صادق 3 شروع کر دیا گیا ہے۔ ایران کے حملے میں 40 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے 40 طیاروں کی عراق کی حدود سے ایران کی طرف پرواز دیکھنے میں آئی۔ تہران پر ایک اور اسرائیلی حملہ ہوا۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں دھماکوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا ہے۔ ہمدان، تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میزائل سے وسطی اسرائیل میں 9 عمارتیں تباہ کی گئی ہیں۔ ایرانی میزائل سے سینکڑوں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ میں کویتی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی گفتگو سامنے آئی۔ ایران پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب خطے میں امن کی کوشش جاری تھی۔ کویتی سفیر نے کہا کہ قیام امن کشیدگی یا بمباری سے نہیں آئے گا۔ امریکہ نے ایرانی حملے روکنے میں اسرائیل کی مدد کی ہے۔ امریکہ کی ایران کو امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے پر سنگین نتائج کی دھمکی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کا ایران پر اسرائیل کے حملوں کا دفاع سامنے آیا ہے۔ امریکی سفیر نے کہا اسرائیلی حکام نے بتایا بمباری دفاع کے لیے ضروری تھی۔ ہر خود مختار قوم کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل بھی اپنے دفاع کے حق سے مستثنی نہیں ہے۔ اسرائیلی حملوں میں سینئر ملٹری افسران سمیت 78 افراد کو شہید کیا گیا ہے۔ اسرائیل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل میں بیان سامنے آیا۔ ایرانی سفیر نے کہا اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور سلامتی کونسل اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی راہ کو ہموار کرے۔ اسرائیل نے حملہ ایسے وقت میں کیا جب عالمی ایجنسی ایران میں کام کر رہی ہے۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے۔ اسرائیلی اقدامات پر تشویش ہے۔ امن کوشش اسرائیل کارروائیوں سے ناکام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد اور صدر ٹرمپ میں ایران اسرائیل کشیدگی پر گفتگو ہوئی ہے۔ ایران اور اسرائیل سفارتی ذرائع سے معاملات بہتر بنائیں۔ سعودی امریکی تعلقات میں یہ کہا گیا ہے مشرق وسطیٰ میں امن اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ اس وقت ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت ہوئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایران کے ایٹمی پروگرام پر تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، 100 ہائپرسونک میزائل داغے گئے۔ کئی ایرانی میزائل تل ابیب میں گرے ہیں اور یروشلم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ ایرانی میزائل سینٹرل اسرائیل کے 7 مقامات پر گرے۔ تل ابیب، یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ لگ گئی ہے۔ آپ کو انتہائی عام صورتحال سے 365 نیوز اپڈیٹ کر رہا ہے۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ صورتحال ہے۔ پہلے حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور پھر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے دوسرا حملہ بھی تہران پر سامنے آ رہا ہے۔ تہران پر ایک اور اسرائیلی حملے کی آواز آ رہی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے مہر آباد ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے۔ ہمدان، تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔